السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایک نصیحت ایک حقیقت۔ اسلامیات کے استاد کلاس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی کتاب میز پر رکھی اور چشمے کو درست کرتے ہوئے ناک پر جمایا اور ہلکے سے کھنکھار کر 10ویں کلاس کے طالب علموں سے مخاطب ہوئے۔ میں آج تمہیں ایسی نصیحت سنانے جا رہا ہوں جو تمہاری آئندہ ساری زندگی میں کام آتی رہے گی۔ سب طالب علموں میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سی نصیحت ہے جسے ماسٹر صاحب سنانے جا رہے ہیں۔ سب طالب علم توجہ سے ان کی بات سننے لگے۔ استاد صاحب نے کہنا شروع کیا کہ ایک بار ایک بدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، میں بہت دور سے آیا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، میرا اونٹ بھی بھوکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ باہر کھڑا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اللہ پر یقین کر کے اسے باہر چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، تم نے اونٹ کی ٹانگیں باندھی کہیں دور نہ نکل جائے؟ بدو نے جواب دیا، جی نہیں۔ جاؤ اور پہلے جا کر اونٹ کی ٹانگیں باندھو، پھر اللہ پر یقین کرو۔ بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ استاد نے تختہ سیاہ کے نزدیک ٹہلتے ہوئے کہا، اس چھوٹی سی نصیحت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہم پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں پہلے وہ پورے کرنے چاہیے۔ انہوں نے کچھ وقفے کے بعد کہا کہ اگر کوئی طالب علم صرف دعا مانگتا رہے تو وہ امتحان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ کورس کی ساری کتابیں پڑھ کر تیاری نہ کرے۔ سب طالب علموں کو یہ نصیحت پسند آئی۔ وحید نے غالباً یہ واقعہ غور سے نہیں سنا اور اس خیال میں مدہوش رہا کہ اسے رات کو ایک شادی میں جانا ہے اور صبح کرکٹ میچ بھی ہے۔ اس نے امی سے شام کو پوچھا کہ شادی میں کب چلیں گی؟ میری تو طبیعت خراب ہے، انہوں نے کمزور لہجے میں کہا۔ تم اور سلمہ چلے جاؤ، تمہارے ابو کو راتوں کو جاگنا اور دیر سے کھانا بالکل پسند نہیں۔ تم اپنے چاچا شاکر کے گھر چلے جانا اور سب مل کر وہیں شادی میں شریک ہو جانا۔ واپسی پر اگر دیر ہو جائے تو چاچا کے گھر ہی ٹھہر جانا۔ کل اتوار ہے اس لیے اسکول بھی نہیں جانا ہوگا، مزے سے نیند پوری کر کے آنا۔ وہ 9 بجے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر چچا کے گھر پہنچ گئے۔ سب تیار تھے، وہ چچا شاکر کی گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ بارات 12:30 بجے آئی، نکاح 1 بجے ہوا اور پھر کھانا 1:30 بجے ختم ہوا۔ جب گھر سب پہنچے تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں نیند تھی۔ نیند تو وحید کی آنکھوں میں بھی تھی، لیکن اس کے دماغ میں کرکٹ کا میچ سوار تھا۔ میچ اگلے دن 9 بجے صبح ہونے والا تھا۔ چنانچہ جب اس کے چچا شاکر نے اسے ٹھہرنے کو کہا تو اس نے جواب دیا، گھر زیادہ دور نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے، گھر آسانی سے پہنچ جاؤں گا، مگر رات زیادہ ہو چکی ہے اس لیے گھر جانا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، خدا نہ خواستہ کوئی واردات ہو سکتی ہے۔ وحید کے سر پر تو میچ سوار تھا، اللہ مالک ہے، اس نے کہا۔ پھر موٹر سائیکل کی چابی اٹھائی اور ہیلمٹ اٹھا کر باہر آ گیا۔ ابھی اس نے تقریباً نصف میل کا سفر طے کیا ہوگا کہ ایک تنگ گلی سے ایک لڑکا جو موٹر سائیکل پر سوار تھا اس کے پیچھے آنے لگا۔ اس کے جسم پر چمڑے کی پتلون اور جیکٹ تھی، عمر تقریباً 20-22 برس کی ہوگی۔ وہ صورت شکل سے بھی جرائم پیشہ لگتا تھا۔
اس نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن آگے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا کافی دور تک اس کے پیچھے لگا رہا، وحید جس سڑک پر جا رہا تھا۔ یہ ٹریفک کے سامنے آنے والی سڑک تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت سڑک پر ٹریفک نہیں تھی اور بائیں جانب پل تھا جس پر کبھی کبھار دودھ سپلائی کرنے والا ٹرک گزر جاتا تھا جو اس وقت سے سپلائی کرنا شروع کرتے تھے۔ وحید دل میں قرآنی آیتوں کا ورد کر کے اللہ سے دعائیں مانگنے لگا کہ اے اللہ مجھے حفاظت سے اپنے گھر پہنچا دے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھی اور جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وحید نے کئی بار اپنے ہاتھ ہینڈل سے پھسلتے محسوس کیا کہ اچانک سامنے سے ایک ٹرک آتا دکھائی دیا جس کی ہیڈ لائٹ سے آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اب وہ اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں پل شروع ہوتا ہے۔ وحید نے اپنے حواس سنبھالتے ہوئے موٹر سائیکل کو بائیں جانب گھمایا اور پل پر موٹر سائیکل دوڑانے لگا تاکہ جلد از جلد واپس چچا کے گھر پہنچ جائے۔ وہ لڑکا جو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا فوراً ہی ان کے پیچھے نہ آ سکا، اس لیے کہ درمیان میں دودھ والا ٹرک آ چکا تھا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی اور پل بھی کافی لمبا تھا۔ وحید نے سر گھما کر دیکھا تو وہ لڑکا اب اس کے پیچھے نہیں آ رہا تھا۔ غالباً یہ سوچ کر کہ اب وہ اسے نہیں پا سکتا، لڑکے نے پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ چچا کے گھر پہنچنے تک وحید نے موٹر سائیکل نہیں روکی اور سیدھا دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ اس کا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا اور ہاتھ ہینڈل پر سے پھسل رہے تھے، البتہ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چچا کے فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ جب شاکر نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ رات یہیں رک جاؤ، لیکن تم نے کسی کی نہیں سنی اور اپنی منمانی کی نا۔ وحید نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ تیسرے دن جب وہ اسکول گیا تو اس نے اپنے دوستوں کو یہ سارا واقعہ سنایا تو سب کے دم خشک ہو گئے۔ جب یہ بات اسلامیت کے استاد تک پہنچی تو وہ وحید کے پاس آئے اور بولے، میں نے جو نصیحت جمعے کے دن تمہیں سنائی تھی غالباً وہ تم نے غور سے نہیں سنی تھی۔ تم نے اونٹ کی طرح ٹانگیں نہیں باندھی اور اللہ پر یقین کر لیا۔ وحید نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے پاس جواب دینے کے لیے تھا ہی کیا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد اور والدین کی نصیحتوں کو غور سے سنیں تاکہ وہ ہماری آگے کی زندگی کے لیے کام آئے اور ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگلی